نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام ہے۔ اس کے بعد یہ عرض ہے کہ کافی عرصے کے بعد آپ کو چند سوالات کے جوابات دینے لگے ہیں۔ کچھ گھریلو مصروفیات، امامت، خطابت، ساتھ درس قرآن، یہ مصروفیات بہت زیادہ، اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ مخاطب نہیں ہو سکیں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن چند سوالات ہیں جو بہت اہم ہے اور رمضان کا مہینہ بھی ہے تو یہ دینا لازمی سمجھتا ہوں۔ اس لیے پہلا سوال ہے اعتکاف کی فضیلت کے متعلق۔ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اعتکاف صرف مسلمانوں میں نہیں، یہ کافر بھی کرتے تھے، اپنے معبودان باطلہ کے سامنے عاجز بن کر رہتے۔ جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو بس ہم کیسے اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کریں، ٹھیک ہے نا، ہم کیسے اپنے رب کے سامنے، تو اعتکاف کی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خاص کر یہ رمضان کے آخری عشرہ میں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں ہر سال رمضان کے مہینے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کیا کرتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے۔ اور اعتکاف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کی اعتکاف کی تو وہ جہنم کی آگ سے اتنا دور ہو جائے گا جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ میں نے سحری کر لی تھی اور فجر کی اذان سے پہلے میں نے نیت بھی کر لی تھی، تو کیا میں نیت کے بعد کچھ کھا سکتا ہوں اگر ابھی سحری کا وقت ختم ہونے میں وقت باقی ہو؟ تو میرے بھائی جواب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کھانے پینے کا، اس کا نیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا قرآنی آیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ جب آپ کو فجر صادق آپ دیکھ لیں، صبح صادق طلوع ہو جائیں تو اس کے بعد کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کھا سکتے ہیں، بے شک آپ نے نیت کی بھی ہو کہ ابھی میں نے روزہ بند کر دیا، لیکن اگر وقت باقی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کا معاملہ اس کے ساتھ نیت کے ساتھ نہیں ہے۔ تیسرا سوال، نماز تراویح 20 رکعت ہوتی ہیں مگر لوگ 8 رکعت پڑھ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 8 رکعت بھی تراویح ہیں، اس کے متعلق مختصر جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مستقل 20 تراویح پڑھا کرتے تھے اور اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ کسی سے 8 رکعت تراویح ثابت نہیں، اور 1400 سال کے بعد ابھی جب کوئی بات کرتا ہے بندہ تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے تو 2 اصول ہیں، فرمان خدا فرمان رسول، یہ جو 8 کی رٹ لگائے بیٹھے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارے تو چونکہ 2 اصول ہے، فرمان خدا فرمان رسول، تو ان سے بندہ پوچھ لے کہ بھائی تمہارے کوئی بزرگ یا کوئی اکابر نہیں ہے جس طرح، ٹھیک ہے نا، اسی طرح معاملہ چلتا آ رہا نا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام سٹیپ بائی سٹیپ اس نے اپنے بزرگ سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگ سے بات سنی، تو یہ جو ہے نا 1400 سال کے بعد انہیں پتہ لگ گیا کہ بھائی تراویح 20 رکعت نہیں ہے، 8 رکعت ہے۔ تو یہ فلسفے ان کو سمجھ آئیں گے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو پختہ اور مضبوط دلائل سے ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے وہ 20 رکعت تراویح ہیں۔ اور چوتھا سوال، تہجد کی نماز کی بہت فضیلت ہے، تو کیا رمضان کے مہینے میں ہم پڑھیں تو کیا اس فضیلت اس کی اور بڑھ جائے گی؟ بالکل جی، بہت بڑھ جائے گی۔ رمضان کے مہینے میں تو فرماتے ہیں جو نوافل، چونکہ تہجد تو نفلی عبادت ہے تو نوافل فرائض کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں اور فرائض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ اس میں اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور 5واں سوال، رمضان میں بیمار ہو جائے بندہ تو وہ بعد میں روزہ رکھتا ہے تو بعد کے روزے کی کیا نیت ہوگی؟ رمضان میں اگر کوئی بندہ بیمار ہو، روزہ رہ جائے، روزہ قضا ہو جائے تو بعد میں اس روزے کی نیت، اگر کوئی اور روزہ، مثال کے طور پہ آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں تو آپ اگر رات سے نیت نہ بھی کرے اور صبح آپ کھائے پیے بغیر آپ پورا دن روزہ رکھیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن رمضان کا جو روزہ رہ گیا ہے وہ بعد میں رکھیں گے تو اس کے لیے صبح صادق سے پہلے جو ہے نا، سحری سے پہلے
نیت کرنا جو ہے نا یہ لازم ہے۔ اگر آپ نے رات سے نیت نہیں کی اور آپ نے صبح اسی طرح بھوکا رہ گیا اور روزہ رکھا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے لیے رات سے نیت کرنا جو ہے نا یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چھٹا سوال یہ، کیا رمضان میں فوت ہونے والے کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ میرے بھائی، رمضان میں فوت ہونے والے کا حساب کتاب، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو انتہائی زیادہ ڈرا دھمکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی امیدیں دے دے کے نا کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی نیکی تو بس کروں گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت غفور الرحیم بھی ہے، اور اللہ عذاب علیم اور عذاب عظیم دینے کے بھی مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے یہ سارے صفات ذکر کیے قرآن کریم کے اندر، قل لعبادی، کہ میرے پیغمبر کہہ دیجئے میرے بندوں سے، انا الغفور الرحیم، کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور ان عذابی، ٹھیک ہے نا، میرا عذاب جو ہے، ٹھیک ہے نا، عذاب العلیم، وہ دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ اب رمضان کے مہینے میں ایک بندہ فوت ہی ہو جائے لیکن اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ جھوٹ سے نہیں، وہ جھوٹ اس نے نہیں چھوڑا، حرام کھانا اس نے نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا، افطاری اس نے حرام سے کی ہے، وہ رمضان کے مہینے میں بھلے ہی، ٹھیک ہے نا، یا کوئی بندہ جو ہے نا رمضان کے مہینے میں وہ جوئے سے نہیں باز آیا، ٹھیک ہے نا، وہ جھوٹ بولنے سے، وہ غیبت سے باز نہیں آیا، وہ گناہوں سے باز نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وہ رمضان میں پھر فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ حساب کتابی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ عمل کے ساتھ ہے کہ رمضان کا مہینہ واقعی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس کو بندہ اور اپنے لیے جو ہے نا بہتر بنائے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جنت یقینی بنائے۔ اور ایک سوال کیا ہے ساتھی نے کہ رمضان کے قضا ہوئے روزے اگلے رمضان آنے سے پہلے رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ جی، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے یہ روزے رکھنا ضروری ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی کتنی فضیلت ہے؟ یہ ایک ساتھی کا سوال ہے۔ شوال کے 6 روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ہم جو رمضان گزر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بس روزے ختم ہو گئے، بھائی روزے ختم نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے اس نے رکھے، گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، یہ رکھنے چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی نہ رکھے تو وہ کوئی مجرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی رکھے تو ثواب و اجر بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ فرض تو نہیں ہے نا، فرض نہ رکھے تو پھر اس پہ گناہ ہوگا، اسے وہ فرض کا ترک کرنے والا ہوگا، لیکن چونکہ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک اگر بندے کو پیاس لگی ہے اور اس نے غلطی سے پانی پی لیا، ٹھیک ہے نا، اگر بندے کو رمضان میں مثال پیاس لگی ہوئی ہے، روزہ ہے اس کا، اور غلطی سے پانی پی لیا اور پھر اسے پتہ چلا کہ میرا تو روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو پانی آگے کرنے یا کلی کرے، ٹھیک ہے نا، اور روزہ رہتا ہے یا نہیں، پتہ نہیں لکھا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مطلب یہ ہے کہ کوئی بھول سے پانی پی لے، ٹھیک ہے نا، تو کیا کرے؟ بھول سے اگر کوئی پانی پی لے تو بے شک 1 گلاس کے بجائے 2 بھی پی لے تو کوئی مسئلہ نہیں بنتا، بلکہ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، ایک تحفہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو اسے مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ بھول سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا نہیں، لیکن بھولا ہو بندہ، ٹھیک ہے نا، واقعی۔ اور ایک سوال جو ہے نا ایک ساتھی نے کیا کہ بھائی تراویح کی نیت ہم کیسے کریں؟ تو تراویح کی نیت جی یہ تو آسان سی نیت ہے، ٹھیک ہے نا، باقی جو نفلی عبادات ہے، جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرائض کے علاوہ، تو نیت ویسے میں پہلے سمجھاؤں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ زبان سے کہنا کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ زبان سے ہی ہم کہیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ جو باقی نفلی عبادتیں ہیں یا آپ نفل ادا کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کہیں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن یہ جو تراویح ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، تو پھر اس کے لیے نیت یہ رکھنا لازمی ہے کہ میں تراویح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں جو سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اگر امام کے پیچھے آپ ہیں تو پھر امام کی اقتداء بھی ساتھ شامل کر لیں نیت میں، یہ آسان سی بات ہے۔ اور آگے ایک سوال ہے کہ اگر نماز تراویح کی دعا نہیں آتی تو کیا پڑھیں؟ یہ پتہ نہیں کیا سوال ہے، نماز تراویح کی دعا، میرے خیال میں یہ وتر کی دعا کے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ چند سوالات تھے جو آپ کو مختصر سے ہم نے جوابات اس کے دے دیے، تو انشاءاللہ آگے اگر موقع ملا تو پھر ملاقات ہوگی۔